بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی گڑھ تحریک کی علمی اور ادبی خدمات۔ علی گڑھ تحریک کے پس منظر کو جاننے کے لیے 19ویں صدی کے نصف اول کے سیاسی منظرنامے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ 1857 سے قبل کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ مغلیہ سلطنت برائے نام رہ گئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہو گئی اور مغلیہ سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 1857 کا غدر ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ثابت ہوا اور انگریز جو ہیں مسلمانوں سے برہم ہو گئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگیاں ہندوستان میں دشوار ہو گئیں۔ کتنے مسلمانوں کو غدر کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی، کتنے گھر اجاڑ دیے گئے، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں اور ان پر روزی روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مسلمان زمینداروں، تعلقہ داروں اور اس قوم کے عزت دار اشخاص کی عزت و آبرو سبھی کچھ برباد کر دی گئی۔ غریب مسلمان جو چھوٹے موٹے پیشوں سے وابستہ تھے، ان کی بھی روزی ماری گئی۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر اعتبار سے بدحالی پیدا ہو گئی۔ سر سید نے 1857 کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نازک دور نے سر سید احمد خان کو ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے انگریزوں کی مسلمانوں کے خلاف غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس عظیم مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ سر سید نے 80 برس کی طویل عمر پائی۔ وہ 1817 میں دہلی کے ایک معزز شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کے احوال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1817 سے 1837 تک جو ان کے بچپن سے جوانی کا دور ہے، جس میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرا دور 1838 سے 1857 ہے۔ اس دور میں سر سید کی بہت سی مشہور تصانیف منظر عام پر آئیں۔ اس دوران انہوں نے نوکری، دیگر ادبی خدمات انجام دیں۔ تیسرا دور 1877 تک محیط ہے۔ اس دور میں انہوں نے قوم کے مابین اتحاد، اتفاق، میل جول اور بھائی چارے پر زور دیا، اور اسی دوران انہوں نے لندن کا سفر کیا اور وہاں کے تعلیمی نظام سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے لندن ہی میں اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی قائم کریں گے۔ اس سفر کا نتیجہ سر سید نے ایک اہم کتاب جو ہے تحریر کی۔ سر ولیم مور کی کتاب دی لائف آف محمد کے جواب میں سر سید نے خطبات احمدیہ تحریر کی۔ ان کی زندگی کا آخری دور 1877 سے 1897 تک ہے۔ یہ دور اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں سر سید نے مذہبی، سیاسی، تعلیمی اور علمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو ادب میں بہت سی تحریکیں وجود میں آئیں، لیکن علی گڑھ تحریک ان تمام تحریکوں میں اپنی ایک انفرادی شان رکھتی ہے۔ اس تحریک کو مکمل طور پر ادبی تحریک نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سر سید کی سیاسی، سماجی، مذہبی، علمی اور ادبی کاوشوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس لیے اس تحریک کو سر سید تحریک کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تحریک نے اردو شعر و ادب پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی 150 سال کی فکری، علمی، سماجی، مذہبی، سیاسی اور ادبی تاریخ کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جس پر سر سید تحریک نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں۔ سر سید اور ان کے رفقا کے لیے مدرسۃ العلوم علی گڑھ ایک تعلیمی درسگاہ، نئے فکری رجحانات کی ایک علامت، احیاء ملی کی ایک تحریک کا نام تھا۔ یہاں وقت کے اشاروں کو سمجھنا بھی سکھایا جاتا تھا اور وقت کے دھاروں کو موڑنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جاتی تھی۔ علی گڑھ تحریک ایک اہم تحریک تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، تہذیب الاخلاق اور ایم او کالج کے بہی خواہوں نے تحریر و تخلیق پر اتنا زور دیا کہ جس کی وجہ سے شعر و ادب کا ایک معیار سامنے آ گیا۔ سر سید احمد خان نے زندگی کے آخری ایام کو ایم او کالج کے لیے وقف کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کو بآسانی سمجھنے کے لیے اس کی فکری بنیادوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
علی گڑھ تحریک کی ایک بنیاد عقلیت پر تھی۔ سر سید کا کہنا تھا کہ مذہبی معاملات میں عقل کا دخل ہونا چاہیے اور بغیر عقلی استدلال کے آنکھ بند کر کے مذہبی مسائل کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تقلید کی پرزور مخالفت کی۔ سر سید نے قرآن پاک کی تشریح عقلی دلائل کی روشنی میں کی۔ انہوں نے قرآن شریف کے اکثر واقعات اور قصوں کو عقل کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذہب اسلام کو سائنس، فلسفے اور قانون کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے سر سید نے تمام معجزات اور کرامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ سر سید کے مذہبی افکار و نظریات پر اس دور کے دانشورانہ ادب نے بہت نکتہ چینی کی تھی۔ ان کے اہم معاصرین حالی، شبلی، نذیر اور وقار الملک وغیرہ نے ان کے اصلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے باوجود مذہبی معاملات میں ان کی عقلیت پسندی سے اختلاف کیا ہے۔ سر سید تصور تعلیم کو بہت وسیع معنوں میں لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انفرادی تعلیم کے بالمقابل قومی تعلیم کا تصور پیش کرنے میں تأمل نہیں کیا۔ انہوں نے انفرادی کوششوں کو لغو بھی قرار دیا ہے۔ تعلیم و تربیت کی مثال کمہار کے آوے کی سی ہے۔ جب تک تمام کچے برتن بترتیب ایک جگہ نہیں چنے جاتے اور ایک قاعدہ دان کمہار کے ہاتھ سے نہیں پکائے جاتے، کبھی نہیں پکتے۔ پھر اگر تم چاہو کہ ایک ہانڈی کو آوے میں رکھ کر پکا لو تو ہرگز درستی سے نہیں پک سکتی۔ سر سید نیچریت کے قائل تھے۔ وہ حقیقت اور اصلیت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں دینی معاملات میں ان کے معاصرین نے بھی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ ورنیکلر سوسائٹی کے قیام سے اردو زبان اور ادب کے فروغ کا زیادہ امکان تھا، اس لیے اس دور کے کچھ ہندوؤں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس آواز سے سر سید کا شعور جاگ اٹھا اور یہیں سے ان کی فکر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ سر سید کو اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا جب ہندوؤں نے یہ تجویز پیش کی کہ سرکاری عدالتوں میں اردو زبان کو دیوناگری رسم الخط میں لکھا جانا چاہیے اور اردو زبان جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ اس واقعے سے سر سید احمد خان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندو مسلم دونوں کو ایک قوم ماننا میری غلط فہمی ہے اور اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے۔ علی گڑھ تحریک کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی ادبی معنویت سر سید اور ان کے اہم رفقا کی علمی اور ادبی خدمات پر منحصر ہے۔ سر سید احمد خان نے بذات خود جن اہم موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے، دوسرا ادیب اس طرح کے موضوعات پر قلم اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ سر سید کی علمی تصانیف کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سر سید نے تحقیق، تنقید، فلسفہ، مذہب، تاریخ، عمرانیات جیسے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا اور ہر میدان میں اپنی الگ شناخت قائم کی۔ غالباً تقابلی مطالعہ کرنے کا اولین شرف انہی کو حاصل ہے۔ انہوں نے انجیل کی تفسیر تبین الکلام کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ سر سید نے ان گنت مذہبی تصانیف لکھیں جن میں خطبات احمدیہ، طعام اہل الکتاب اور تفصیل القرآن بہت مشہور ہوئیں۔ سر سید کی مذہبی کتابوں میں کئی تصانیف شامل ہیں جن کے نام یہاں موجود ہیں، جیسے جلاء القلوب بذکر المحبوب، تحفہ حسن، کلمات الحق، راہ سنت و رد بدعت، بیان مسئلہ تصور شیخ، ترجمہ رجز و کیمیائے سعادت، تبین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت الاسلام۔ اس کے بعد طعام اہل الکتاب، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، النظر فی بعض مسائل الامام غزالی رسالہ، ترقیم فی قصہ اصحاب کہف والرقیم رسالہ، اور یہاں مزید کچھ اور کتابوں کے نام موجود ہیں۔ سر سید نے مذہبی کتابوں کے علاوہ قانون اور سائنس پر کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کروایا ہے۔ سر سید احمد خان کو تاریخ سے بھی بہت شغف تھا۔ انہوں نے ہندوستانی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا اور بہت سی تاریخی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا۔
اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آثار الصنادید جیسی اہم کتاب ہمارے سامنے آئی۔ اس کتاب کی ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بہت اہمیت ہے۔ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سر سید کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایرانی تواریخ کی کتابوں کو ایڈٹ کیا ہے، جس میں ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی اور ابو الفضل کی آئین اکبری قابل ذکر ہیں، اور پھر ان کتابوں کو اپنے پرائیویٹ پریس سے شائع بھی کیا۔ سیاست پر سر سید کی 2 کتابیں منفرد نوعیت کی حامل ہیں۔ پہلی اسباب بغاوت ہند ہے اور دوسری تاریخ سرکشی ضلع بجنور ہے۔ یہ 1857 کے حوالے سے بڑی اہم کتابیں ہیں۔ سر سید تحریک میں مولانا شبلی نعمانی بھی علی گڑھ تحریک کے اولین معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد کی تعریف میں کربی قصیدہ بھی لکھا تھا۔ شبلی سیاسی نقطہ نظر سے سر سید کے مخالف تھے اور تا حیات کانگریس کی حمایت کرتے رہے۔ انہوں نے سر سید احمد خان سے بہت استفادہ کیا۔ سر سید کی تحریک پر عمل کرتے ہوئے تاریخ اسلام کا مطالعہ نئے زاویے سے کرنا شروع کیا اور اس میں اپنی انفرادیت قائم کر لی۔ شبلی کی تصانیف میں المامون، الفاروق، الغزالی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، سفرنامہ روم و مصر و شام، مقالات شبلی، مکاتب شبلی، موازنہ انیس و دبیر قابل ذکر ہیں۔ شبلی نعمانی سر سید سے بہت زیادہ قریب تھے۔ شبلی ایک آزاد خیال ادیب تھے۔ انہوں نے حریت نسواں پر زور دیا ہے۔ شبلی کا خیال تھا اسلام واحد مذہب ہے جہاں عورتوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ہندوستان میں عورتوں کو وہ مساوی حقوق نہیں دیے جاتے۔ سر سید احمد خان کے ایک اہم رفیق مولوی نذیر احمد بھی تھے۔ نذیر احمد نے علی گڑھ تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود یہ محسوس کیا کہ سر سید کی تحریک پر اور مذہبی معاملات میں سر سید کی کھل کر مخالفت نہیں کی، البتہ انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار ضرور کیا ہے۔ ان کا یہ رد عمل ان کے ناول ابن الوقت اور رویائے صادقہ میں واضح ہے۔ مولوی نذیر احمد مغربی تہذیب سے متاثر نہیں تھے، لیکن انگریزی تعلیم پر بہت زور دیتے تھے۔ نذیر احمد سر سید کی سیاسی بصیرت کا اعتراف کرتے تھے۔ نذیر احمد بعض مذہبی امور میں سر سید سے بالکل اتفاق نہیں کرتے تھے۔ نذیر احمد نے مذہب کے مقابل عقل کو مسترد کر دیا ہے۔ توحید پر ان کا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ وہ ہرگز نہیں برداشت کرتے تھے کہ مذہب اسلام کی تعبیر و تشریح عقل، سائنس اور مغربی علوم کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ قوم خواب غفلت سے بیدار ہو۔ سائنٹیفک سوسائٹی 1864، برٹش انڈیا ایسوسی ایشن 1866، کمیٹی برائے تبلیغ توسیع 1870، محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن، محمدن ایسوسی ایشن 1883، MAO ڈیفنس ایسوسی ایشن 1893، محمدن نیشنل والنٹیئرز آف MAO کالج 1888۔ یہ ایسی انجمنیں اور ادارے ہیں جن کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی اور علمی، ادبی اور تہذیبی آبیاری کی جاتی تھی۔ سر سید کی اس تعلیمی تحریک کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو شعر و ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اس تعلق سے سر سید کی ادبی خدمات گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ اردو کے اولین مصنف ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر شعر اور نثر کے پیچیدہ مسائل پر اتنی سنجیدگی سے گفتگو کی ہے۔ سر سید احمد خان مولانا محمد حسین آزاد کی نظم نگاری کی تحریک سے بہت خوش ہوئے اور انجمن پنجاب کی بے حد تعریف کی۔ انہوں نے نیشنل شاعری کی حمایت کی۔ محمد حسین آزاد کو داد و تحسین دیتے ہوئے کہا کہ اس مجلس میں اور مشاعرے سے میری دلی تمنا پوری ہو گئی۔ سر سید اس بات پر زور دیتے تھے کہ شاعری ایسی ہونی چاہیے جس میں سادگی، اصلیت اور حقیقت کے خیال کی پاکیزگی اور ستھرائی ہو۔ انہوں نے اس دور کے اردو شعراء کو انگریزی شعراء سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔
سر سید الطاف حسین حالی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کی دل کھول کر تعریف کرتے تھے، اور حالی نے انہی کی فرمائش پر مسدس حالی لکھی۔ سر سید کی ادبی خدمات صرف نثر شاعری تک محدود نہیں، انہوں نے اردو نثر کو بھی ایک نئی جہت سے متعارف کروایا اور اردو نثر کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کا ایک اہم کارنامہ اردو صحافت ہے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کو لندن سے واپسی کے بعد 1870 میں جاری کیا۔ یہ رسالہ ایک ایسا کام کر رہا تھا کہ یہ ذہنی طور پر مسلمانوں کی اصلاح کر رہا تھا۔ یہ رسالہ درمیان میں کئی بار بند بھی ہوا۔ اس دور میں بہت سے اخبار و رسائل نکلتے رہے، لیکن تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کو منفرد مقام حاصل تھا۔ سر سید نے اخبارات و رسائل کے ذریعے اردو صحافت کو نئی راہ دکھائی، اور ایک طرح سے ان کے ذریعے صحافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سر سید کے مقالات اور نثری مضامین نے اردو نثر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید ادب کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ادب لکھا جائے ایسا ادب کہ جس میں زندگی کے مسائل کی عکاسی بھی ہو۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سر سید نے ادب کو افادی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، اور وہ ادب برائے ادب کے قائل تھے۔ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگر ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئیں، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سر سید کی بدولت ہی اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس وسعت اور جامعت اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے مخصوص دائرۂ مضمون کے حکمران ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کی بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ بعض بالکل ان کے دامن ترتیب میں پلے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی کامیابی میں سر سید کے اہم معاصرین محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، نذیر احمد اور شبلی نعمانی کی ادبی اور علمی خدمات کا بڑا دخل رہا ہے۔ سر سید سے نذیر احمد اور شبلی نعمانی کچھ معاملات میں فکری اعتبار سے قدرے مختلف تھے، اس کے باوجود نذیر احمد، شبلی اور حالی کی اکثر نگارشات مسلم معاشرے کی اصلاح کی ترجمان ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سر سید سے غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ سر سید سے قربت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سر سید جیسے اہم دانشور ادیب نے ہندوستانی معاشرے میں عورتوں کے مسائل پر زور نہیں دیا۔ جس زمانے میں مسلم عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید رکھا جاتا تھا، اور اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ سر سید نے لندن کے سفرنامے میں ایک انگریز عورت سے انگریزی گفتگو کی اور بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس طرح خواتین انگریزی تعلیم حاصل کر سکتیں۔ لیکن سر سید نے عملی طور پر ہندوستانی معاشرے میں مسلم خواتین کے مسائل کا حل نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے برخلاف مولانا الطاف حسین حالی اور مولوی نذیر احمد نے عورتوں کے مسائل کو موضوع بنایا۔ ان دونوں ادیبوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بھی زور دیا۔ حالی کی نگارشات کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بغیر عورتوں کی تعلیم و تربیت کے معاشرے کی تہذیب و ترقی نہیں ہو سکتی۔ حالی کی شعری اور نثری نگارشات میں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، مجالس النساء، مسدس، چپ کی داد اور مناجات بیوہ وغیرہ بہت مقبول ہوئیں۔ مولانا شبلی نعمانی بھی علی گڑھ تحریک کے اولین معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی تعریف میں کربی قصیدہ بھی لکھا تھا، نہیں تھا۔ ان کے حریفوں نے کچھ جملے ادھر ادھر کر کے اور محاورے پیچیدہ مسائل کو ابھارا، جس کی وجہ سے اس دور میں نذیر احمد کی پرزور مخالفت شروع ہو گئی، اور ان پر کفر کا فتویٰ دینے میں بھی تعامل نہیں کیا گیا۔ امہات الامہ کے ہنگامے کے بعد نذیر احمد بالکل بجھ کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی طویل زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، مال و دولت کی بھی کمی نہیں تھی،
لیکن 3 مئی 1912 کو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت مایوسی کا شکار تھے۔ اپنی کفریات کے باوجود سید کو اس درجے خطرناک اور جان لیوا صورتحال کا کبھی سامنا نہیں ہوا جو مولوی نذیر احمد کو پیش آئیں۔ سر سید کے اہم رفقاء الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، نواب محسن الملک اور چراغ دہلوی وغیرہ نے سر سید تحریک کو ترقی کی منزل پر لا کھڑا کیا۔ یہ اہم رفقاء بعض معاملات میں مخالفت کے باوجود سر سید کی کاوشوں کو سراہتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت میں سر سید کے اہم مخالفین نے سر سید کی کاوشوں کا اعتراف کیا اور اکبر الہ آبادی جیسا شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں ہے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ شکریہ۔